بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آفة المخدرات آفة المخدرات. الشيخ صالح بن محمد السلاس حفظه الله. آفة المخدرات. الخمر مفتاح كل شر وأم الخبائث. وكم من إنسان سكر فطلق زوجه، وكم من إنسان سكر فزنا، وكم من إنسان سكر قتل نفسه. برادران اسلام، آج معاشرے میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے مخدرات، منشیات کا استعمال کرنا۔ ہمارے سامنے آفت المخدرات، مخدرات کی جو بلا ہے، جو آفت ہے، اس عنوان پر کچھ ہم بات کریں گے، اور یہ عنوان ہے الشیخ محمد بن صالح السلاس کا یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے۔ انہوں نے سب سے جو بنیادی جو چیز جو بتائی ہے اور نقطہ جو بیان کیا ہے، سب سے جو اہم جو اس منشیات کی، جو مخدرات، شراب کی جو آفت ہے، وہ یہ ہے، یہ ہر دروازے کی کنجی ہے۔ اس کو ہر شر کی کنجی ہے۔ ہر شر جو ہے اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے تو ہر بلائیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یہ خبائث جرائم کی ماں ہے۔ کتنے ایسے شراب پینے والے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں زنا کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ایسے شرابی نشے کی حالت میں اپنی عورتوں کو جا کر کے طلاق بھی دیا ہے۔ کتنے ایسے شرابی نشے کی حالت میں اپنی جان پر حملہ بھی کر دیا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کب جو ہے اپنے آپ کو برباد کر دے، اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ تو اسے ضرورت ہے ان مخدرات، ان منشیات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آج انجیکشن کے ذریعے، گولی کے ذریعے بھی مخدرات سامنے آیا ہوا ہے۔ ہر ایک جتنی بھی نشے کی گولیاں ہیں، ایک گولی اور بھی آتی ہے معاشرے میں جس کا نام آلہ ہے، ساری یہ منشیات میں داخل ہیں، مخدرات میں داخل ہیں، اور اس سے جو ہے بہت بڑی بلا، بہت بڑی مصیبت گھروں میں آ سکتی ہے، اور معاشرہ جو ہے، اجتماعیت جو ہے اس بلا اور اس فساد سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچایا جائے۔ واجب الحاصل اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ان الواجب علی المومن ان یجتنب، مومن پر واجب ہے کہ اسے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت بڑی گندگی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائے اور اللہ سے ڈرے۔ معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پینے والے، دارو پینے والے اور نشہ کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب دیکھو کوئی منشیات، نشہ کرنے والے سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں، حمام میں گرے ہوئے ہیں، سنڈاس میں گرے ہوئے ہیں، نالی اور گٹر کے کیڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت ان کی ہو چکی ہے۔ تو یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ البقرہ 195۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ بربادی کا، اپنی جان کی بربادی اور معاشرے کی بربادی، اجتماعیت کی بربادی کا یہ بدترین فعل ہے۔ صحیح کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ام الخبائث ہے اور ہر شر کی جو ہے کنجی ہے۔ ہر شر کی جو ہے کنجی یہ خمر ہے، منشیات ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اپنے آپ کو یہ برباد نہ کرنا۔ جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ کوئی شخص جو ہے خمر اور منشیات میں مبتلا ہو کر کے اپنی جان پر حملہ نہ کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا، رحم کرتا ہے۔
کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے آپ کو برباد کرے، اپنی جان کو برباد کرے۔ یہ جان جو ہے جسم اللہ کی امانت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو جو ہے منشیات کا استعمال کر کے نشے میں آ کر کے اپنے جان پر وار کرنا، اپنے جان کو تباہ کرنا، یہ بہت بڑا جریمہ ہے۔ اپنے آپ کو یہ برباد کرنا یہ بہت بڑا جریمہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ تو دارو پینے والا کب کوئی نہیں جانتا اپنی جان کو بھی ہلاک کر دے، اپنے جان کو بھی پر وار کر دے، یا دوسروں کی جان پر جا کر کے دوسروں کی جان۔ ایسا بھی ہوتا ہے دارو پینے والا نشے کی حالت میں آ کر کے کسی پر وار کر دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کب وار کر دے، کب اس کی چیز میں اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کوئی لوہا حدید جو بھی ہے، کب یہ وار کر دے کوئی نہیں جانتا۔ مسلمان کا بہت بڑا احترام ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے، اور یہ مجرم ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑا یہ عذاب ہے، اور بہت بڑا اس پر یہ جو ہے اس پر یہ اسلامی قانون نافذ ہوگا ایسے مجرمین پر جو نشے کی حالت میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اور اپنے مسلمان کے خون کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمان کو من یقتل المومن، کسی مومن کو اگر کسی نے قتل کیا آمدن جان بوجھ کر کے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 93 کی جو یہ ایک آیت ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے یہ کہ اپنے آپ کو ایک مسلمان یہ اس سے محفوظ جریمہ سے محفوظ رکھے، گندگی سے اپنے آپ دامن کو بچائے، اسی میں بھلائی، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے، جیسے کہ شیخ نے کہا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ نقصان تو بہت بڑا ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ دارو بیچنے والے کتنا پیسہ کماتے ہیں، اور لائن لگتی ہے دارو خریدنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، تو کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ جوئے میں فائدہ بھی ہے، شراب میں فائدہ، اگر کوئی تاجر ہے تجارت کرتا ہے انہیں فائدہ بھی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، گناہ جو ہے فائدے سے بڑا ہے، گناہ جو ہے فائدے سے بڑا ہے۔ تمہارا دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک مسلمان اس گندگی سے، مخدرات کی جتنی چیزیں ہیں، منشیات کی، شراب کے علاوہ اور بھی نشے کی گولیاں اور بھی انجیکشن جو بھی آج حبوب اور ٹیبلٹ چلا ہوا ہے، ایک آدمی کھا کر کے نشہ حاصل کرتا ہے، سارے ان گندگی کے اور ان کے دروازے کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب مل کر کے ایک ہو کر کے، یہ بہت بڑا جریمہ ہے، بہت بڑا جریمہ ہے مخدرات، یہ منشیات، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے اور معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس گندگی سے، اس منشیات اور اس مخدرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سارے مسلمان کو اور مسلم ممالک کو، اے اللہ یہ بہت بڑا جریمہ جو ہے، آج بہت بڑی آفت، بہت بڑی بلا جو ہے آئی ہوئی ہے، یہ مخدرات کی شکل میں، نشے کی شکل میں، اللہ اس سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔